ادھر آئے پروانہ کی طرح آیا تو بس کیا اڈار بن گیا ہے نا، ایک شہر بن گیا۔ تو جب ساری چیز ہمارے پاس موجود ہے، سکول موجود ہے، روڈ موجود ہے، اور جناب پھر ٹاور موجود ہے، بجلی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر پانی جناب سارا کچھ موجود ہے، تو یہ جو فانی چیز ہے دنیا میں گزارو یہ نا، اصلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اصلی چیز وہ ایمان۔ ارے ایمان کی رکھوالی واسطے اللہ نے ایسے انتظام کیوں کہ تھارے اندر علماء پیدا کیا، جنہا علماء زور زبردستی تم نے پکڑ گئے، کوشش کر گئے، بے سر و سامانی اور بے بنیاد قدم تے بھی چلے، ایک تحریر لکھ کے رکھے، ایک کمرہ میں 2-4 بچے شروع کرے، ایک اپنا اعتباری لگے جناب آٹا دے گی سبحان اللہ۔ تو دعا نہ کہ مرد پیسنوں سے سلاٹو دئیے، بہرحال کچھ نہ کچھ کرے تو پوچھا اگر تھاری سن میں آ گئی نہ ہو حیران اقبال اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا خیز ہے ساقی، جب تھاری توجہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ سب کچھ ہوگا۔ من یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، تاکہ اسلام نہ زندوں کے کرے، اسلام نہ اجاگر کرے، اسلام کی خدمت کرے، تو جب قیامت کو میدان میں آئے وہ بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجہ وہ فرق ہے، وہ برابر تو نبی کے کو ہو نہیں سکتے نا، ایک درجہ وہ فرق ہو، اتنا بڑا کام ہے۔ تیروں بچوں اگر اس مقام کو پہنچے، اس مقام کو پہنچے، فرشتہ کی صحبت اس نے ملے، انبیاء کی صحبت اس نے ملے، تو کیا ایسا بچوں تیری عاقبت واسطے سرمایہ نہیں بن سکتا؟ اس واسطے دوستو بچہ بھی چھوڑو، اہتمام بھی کرو، اور اس ادارہ میں پھولوں پھلوں کو موقع دیو۔ ماشاءاللہ محافظ صاحب نے میرے کو لمبی تھوڑی تقریر ہو چکی ہے اور حضرت بھی تشریف فرمائے، تو عرض کروں کہ دل میں نہ خوشی ہوئی کہ اس سال 4 شبینہ، کتنا شبینہ ہے؟ میرا صاحب 3 شبینہ کس نہ کہ قرآن پاک نے یاد کے پر پڑھنا، اور گزشتہ راتیں بھی ہے حافظ صاحب نے قرآن پاک پڑھے، بچہ میرا نیت کا سچا ہے، اور ان بچہ نے ایک پتھر ہے، عام پتھر ہے، جب اسی پتھر کسی مستری کے کہا چلے تو وہ جناب تو کے بن جائے، اس وقت یہ ہمارے کو پتھر آئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ان ادارہ میں موتی بنا کے کرا، اور ہمارا کمال نہیں، میرا اللہ کی رحمت ہے اور نہ تھاری مدد ہے۔ اس وقت دوستو دولت بڑی ہے، تھارے کو بنا رہی ہے، تھارا دن خوب آکو یہ تم کہ نہ لے کے سائیں شروع کرو، میرا شاگرد ہے ایت میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا وکیل حق نواز صاحب کا، حافظ صاحب بھی تھا، تو میری سوچے یار ہوں ہی شاید کچھ، میری نظیر صاحب ایک بھی شاید زبیر صاحب تو پتہ نہیں کہ مانگے جائے اللہ جانے، انہوں نے دیکھے انتاف میں دیکھے شاید میں بوڑھا ہو چکا شاید میں بوڑھا ہوں، میرا ذہن تو کیوں، عبد الرحمان نے میں دیکھے کیوں کہ یہ نکاح میں چلتا پھرتا دیکھا، آج ان کی ریش مبارک چٹھی ہے، ان کو بھی دیکھے تم ہے نا، سائن صاحب میرے شاگرد ہے نہیں، میں نے تھارا سارا محبت ہوا حاجی شفیع ادھر آیا، حاجی شفیع چلے گیا صاحب ہے نا، سارا محبت ہوا تھارا، انشاءاللہ تھارا دینا قریب جو کافی کو میرا شاگرد ہے، کوئی دوست ہے، کچھ ہے، بڑا رنگیلا لوگ ہے تم ہے نا، تم نے موڑ دو ہے، یہ تم نہ اوہ موڑے تو تم پتہ نہیں کت کھڑے جا رہے ہے نا، موڑنا ہے تم نے موڑنا اور روڑے کیا روڑے، اور میرا امید ہے کہ تم موڑ گیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تھارے کو تو تم ایک ادارہ چھوٹے جو مدرسوں نہیں یونیورسٹی چلا سکے ہے نا، تم میرے نہ موڑنا اور روڑ، اس وقت ہم تم نے کہ اس میں مرکز بنانا، وہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم حافظ صاحب کو اپنا انتظام ہے، شاید کہ اس ادارہ کی بنیاد بھی رکھتی تھی حاجی الحاج محمد شفیع صاحب، چودھری محمد شفیع صاحب مشہور، انہوں نے جگہ وقف کی ہے اور اس ادارہ کی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے، تعمیر اس کی انشاءاللہ، اور تم نے تعمیر میں بھی شامل ہونا ہے،
تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے تعمیر میں بھی شامل ہونا ہے. اس کا ہر خرچہ میں ایک منٹ کھڑا رکھو میں رکھو یہ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. ہم ایک بچہ سے کو دستار قرآن ماشاءاللہ قرآن پاک کی دستار قرآن پاک کی حفظ کی دستار تم بچہ سے وہ دیکھنا اور تم سن لو کہ قرآن پاک نے اپنا سینہ میں لینا کتنا بڑا درجہ ہے نا. تو البتہ قرآن پاک نے حفظ کرنا اور اس استاد کو بھی کما لے اس بچہ کو بھی کما لے اور نہ تھارو بھی کما لے. تو میں نہیں بولتا ہوں کیوں مجھے پتا ہے یہ دار الاسباب ہے جو کہ ہے دار الاسباب ہے. ایک آتنا تالی نہیں بڑھتی اور اپنی گلی میں بجاتے ہیں خوب نکل تو لیکن ایک آتنا تالی کے لیے دو بات چاہیے. ارے میرا تو سن رب کائنات نے بڑا مال دیتا ہے بڑا مال دیتا ہے تم نے اور یہ اللہ تعالیٰ نے تم نے جائیداد کسی کی تھا رب کہ تم جن اپنا بزرگوں کے واسطے خدمات پڑھائیں گے تم انہوں نے یاد کرو جن کی اصل ہے کہ غلط گل کرو ہے نا. لیکن سنو اگر اس جائیداد میں اتنے کھا پی کے چھوڑ کے جانا چاہیں تو تھاری مرضی اور اگر اس پیاری جائیداد میں آپ نے نہ لے کے جانا چاہے نا قیامت کو سرمایہ بنا کے جانا چاہے تو آؤ رستہ ہوں دسوں ایک دفعہ تو اس کی صلی اللہ علیہ دنیا کے جانو ہے شاہ نہ بھی جانا خدا نہ بھی جانا چھوٹا نہ بھی جانا بڑا نہ بھی جانا جوان نہ بھی جانا بڑا نہ بھی جانا. اگر میرا نبی فرمائے جاؤ ان کے بعد تھاری اب دولت اگر جو تھارے کام آئے گی تو اکیلے کام آئے گی. مرن کے بعد صدقوں تو تم جو تم صدقوں دینا صدقوں پیاری چیز ہے. صدقوں جو بھی تم دے گا مطلب تم نے سنو نا ایک پیاسا کتا نہ ہیرا نہ جتن نہ پانی پلانا ایک بدکار عورت جنت کی مالک بن گئی. رحمت خدا بہانہ میں جو ہے اس کی رحمت بہانہ تلاش کرے. تو بہرحال پیارا آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمائیں گے مرن کے بعد اگر تم یہ چاہیں گے تھارو مال تھارا نامہ اعمال کھلا رہے نیکی تاکہ برابر نیکی لکھی جاتی رہے تھارا نامہ اعمال کھلا رہے تو تھارے اس وقت میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل دسیو ہے ہوں بھائی حدیث پوری کر کے تھارا رخصت ہو جاؤں اور بہت حدیث پاک بھی ہے پیارا آقا و ارشاد ہے لیکن آج کا موقع کا عظیم پیغام بھی اس نے سمجھیو ہے نا. پیارا آقا فرمائیں مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد وفاته. آدمی کا مرن کے بعد اس کا اعمال بچو جو چیز یعنی صدقہ جاریہ کا طور پر پہنچے گی. صدقہ جاریہ کا طور پر ہمیشہ پہنچتے رہے جس کو سوال وہ کیا ہے علم علمه ونشرہ اس نے ایسو علم پڑھو علم قرآن سکھیو علم حدیث سکھیو ونشرہ اور اس نے سکھ کے اپنا سینہ میں چھپا کے نہیں بیٹھا ونشرہ اس نے پھیلایا ہو تبلیغ کی کتاب لکھی ادارہ قائم کیا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ یا اس نے نیک اولاد چھوڑی اولاد تو ہر چھوڑے نا سارا جتن اولاد واسطے ہم کسی سیٹھ نہ کوٹھی بنا رہے منزل پر منزل تو اس نے پوچھنا جناب دو گے بیٹوں کے لیے بچوں کے لیے یہی دیکھیں جواب یہی ہے نا کیونکہ انسان نہ یقین ہے کہ پتہ نہیں کوٹھی بنا رہے ہوں تو بسوں گے نہ بسوں کہ بھروسہ سایہ مردار مان کے پھر کرنا کسی نہ یقین نہیں کہ شام کے ٹائم ہاں آدمی یہ سوچے گا ہوں نہ ہو تو میرے بیٹو میری اولاد واسطے سب کچھ کرے اور اولاد نہ محبت ضرور ہے جیسے تم نے سنی نا ماں نہ اولاد نہ محبت ہوئے بیٹا نہ اولاد نہ محبت ہوئے
بڑا اچھا ترایا نہ تھا سنے. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو اس میں کچھ مزید اضافہ کرتا ہوں. بہرحال سنو اولاد محبت اولاد اچھی چیز ہے لیکن میرا نبی فرمائے ہر اولاد میری نظر میں نہیں. او ولدن صالحا ترکا, یا کسی نے نیک اولاد چھوڑی تو مرن کے بعد وہ نیک اولاد آگے چلاتی رہے گی, یعنی دین کی خدمت کرتی رہے گی. حاجی میاں محمد قادری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, ان کا بڑا مجبور کرنے کے بعد بڑا پریس پڑھنے کے بعد میں رجوری اختیار کی تھی, یہ کشمیر کو آدمی. اور حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے کشمیر تھاری رجوری میں سب سے زیادہ اگر کوئی کہتے آیا تو کوئی روحانیت نہ آیا تھا تو ہم تو کہنا فیضیاب کرنا تھا, لیکن آؤں کا کارن دو ہی ہم بنے ہم حاجی میاں قادری صاحب یہ گواہ. تو ان بڑی محبت ہوئی تھی ادارہ نہ علماء دا تاج ان کی ہوئی, تو آج ان کی روح مچل رہی ہوگی. حافظ محمد اقبال صاحب نے ان کا مشن نہ چھوڑ لی, آگے چلائے. اولاد صالحا ترکا, میرا نبی فرمائے اگر قبر میں اپنا نامہ اعمال میں نیکی لکھانا چاہے تو نیک اولاد چھوڑ کے مرو. سبحان اللہ. او مصحفا ورثا, اس کو مفتی صاحب توجہ چاہوں. او مصحفا ورثا, آقا فرمائے یا اپنی وراثت میں قرآن چھوڑ جاؤ. کیا کرو؟ قرآن پاک. تو اس سے مراد یہ کہ گٹھر خرید کے مسجد میں آپ چلو کئی دور چلے. بڑی بہترین جناب وقت ہم آج اس شہر صاحب حاجی شفیع اٹھے ہو جناب اگر جو فائدے تو ہوں آج 50 خریدوں سائیں کے وہ سائیں چلو ہوں 60 لے آؤں آن گئے آپ چلو میں کھڑا کھائیں گا پڑھن والا نہ ہویا تو کیا ہے نا. ایک ہی دوڑ ہے نا جو دھوڑ جمی دے پیڑ چھپائی پر یاد ہے 10 لوگ جناب جو قرآن ہے میرا اپنا نام پر عمل تو توبہ کرو میرا کال دے نہ کرو یہ سچ ہے. اگر دو توبہ کرنا ہو میرا کال دے کرے کہ مولوی گناہ کر کے میں سچ کروں. ہاں جو عمل بول رہا تھا تو 70 توبہ کر. ارے قرآن پڑھو مصحفا ورثا, اللہ کا نبی فرمائے یا قرآن ویسا مت چھوڑو. تو استمراد میں آخر یا نہیں کہ خرید کے خاصا دھرا رکھ چلو, نہیں بلکہ قرآن پاک نہ معاشرہ پر لاگو کر دے. سبحان اللہ. قرآن پاک کو ماحول پیدا کر دو, قرآن پاک کا عمل بنا دو, قرآن پاک نہ سینہ میں اتار دو, قرآن پاک نہ عملی دنیا میں اتار کے رس لو تاکہ تب چلے جائیں ساری قوم قرآن پر کریم کا سایہ میں چلے اور ان کو عمل قرآن پاک کی رضا کے مطابق ہے. ہر ماحول پر قرآن پاک کو اثر پڑ جائے اور اگر تو جو کر جائے گا تو تم مر جائے گا لیکن جائے گا تو کچھ کر جائے گا. تو مر جائے گا لیکن زیادہ میں کچھ کر جائے گا. ارے مرنا ضرور ہے تو لیکن عرض سنو اگر مرنا ضرور ہے تو کچھ کرنا بھی ضرور ہے نا. اور کرن کو طریقہ یہی ہے کہ تم قرآن پاک نہ اپنا ماحول میں لاگو کر دو. بچہ کا سینہ میں قرآن اتار دیتا وہ بچہ جب تک پڑھتا رہے تیرا وہ ایک دم ضائع نہیں ہوئے وہ تھا تیرے روپیے چمکتا رہے قیامت کا میدان میں بھی تیرے کام آئے. جو تیرا اس حافظ قرآن کو خرچ ہو اس ادارہ کو خرچ ہو. او مصحفا ورثا, قرآن پاک نہ وراثت میں چھوڑی. او مسجدا بنا, یا تو اپنا مال خرچ کے اپنی زمین وقف کر کے مسجد بنا گئے ہو. جب تک مسجد کی ایک اینٹ بھی باقی رہے گی تب تک تیرا نامہ مالا تو مار گئے ہو چلے گئے ہو ڈوب گئے ہو سمندر میں تیرا مچھلی کھا گئی ہو یا مثلا اور کا چیز کھا گئی ہے لیکن تیرا نامہ مال ضائع نہیں ہو اس میں لکھے جاؤ. ارے وہی نام مال قیامت میں رب تیرے سپرد کرے ہو. اور اشارت فرما اقرا کتابک وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا, یہ پیاری کتاب پڑھ اور حساب کرو جنت کا درجہ چڑھ. بہرحال او مسجداً بنا ہو او بیتاً لِابْنِ سَبِیلٍ بنا, یا تے کوئی مسافر خانہ بنا دیتے ہو نا. آج مسافر خانہ بنایا نہیں جاتا, کسی نے اگر بنائے تو ڈیرا سٹیا جائے. سرا کیا تھی رے سرا نہ جانے سرا
یہ شراب مسافر خانہ ہی تھا نا. آج ان کو بھی قبضہ ہو رہی ہے. آج پانی پلایا نہیں جاتا بلکہ پانی چھپایا جائے چرایا جائے ہے کہ نہیں. آج یزید کا عمل کو عمل کیا جائے. استغفر اللہ سارا ایسا نہیں. بہرحال سنو میرے دوستو, او مسجد ابن سبیل, ابن سبیل راستہ چلنے والا واسطے کوئی شراب بنا دیتی, کوئی پناہ گاہ بنا دیتی, رستہ بنا دیتا. جب تک اس چیز کو بابل بنا دیتی, جب تک اس چیز کو اثر رہے وہ, تب تک تیرا نام مال میں لکھی لکھی جائے. او صدقاتن, پوچھئے, او صدقاتن, او صدقاتن اخرج من ماله